سارا کے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں کچھ ہرے بھرے پیڑ پودے اور گھاس موجود تھی۔ لیکن جب سخت گرمی پڑتی تو وہاں گھاس اور پیڑ پودوں کی ہریالی ماند پڑتی جاتی۔ پرندے اور دوسرے جانور بھی اپنے اپنے بلوں، گھونسلوں اور گھروں میں دبکے بیٹھے رہتے۔ لیکن اس سخت گرمی میں درخت کی جڑوں سے چونٹیوں کی ایک لمبی قطار نہ جانے کہاں سے نکل آتی اور اپنے سر پہ کوئی دانہ اٹھائے باغ میں جگہ جگہ سے گزرتی دکھائی دیتی۔ سارا اپنی امی کے ساتھ روزانہ شام کو باغ میں جب کھیلنے جاتی تو دن بھر کی بچی کھچی باسی روٹیوں کے ٹکڑے، باجرا اور چاول وغیرہ پرندوں اور جانوروں کے لیے ساتھ لے جاتی، اور جہاں پرندے نظر آتے وہاں اچھال اچھال کر بٹھیرتی، اور پرندے ان دانوں کو کھانے کے لیے لپک کر زمین پر آ جاتے اور ایک دوسرے کو ٹھونگے مار کر دانے اچک کر لے جاتے۔ ایک روز باغ کے مالی نے سارا کو منع کیا کہ وہ یوں کھانے پینے کی چیزیں باغ میں ہر طرف نہ پھیلایا کرے، کیونکہ اس طرح باغ میں چونٹیاں اور وہ کیڑے مکوڑے بھی پھیل جاتے ہیں جو باغ کو خراب کرتے ہیں۔ مالی نے سارا کو سمجھایا کہ وہ ان دانوں کو سارے باغ کی گھاس میں بکھیرنے کے بجائے انہیں کسی کونے میں یا درخت کے سائے میں کسی مٹی کے برتن میں رکھ دیا کرے، تاکہ باغ میں آنے والے جانور خود ہی ایک جگہ سے کھانا کھا لیں اور باغ بھی صاف دکھائی دے۔ ایک دن سارا کی امی نے ایک مٹی کے بڑے کٹورے میں پانی اور کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے رکھ کر اس سے کہا کہ وہ یہ کٹورا باغ میں درخت کی چھاؤں میں رکھائے، تاکہ وہاں یہ دانہ پانی ٹھنڈا بھی رہے اور جانوروں پرندے اپنی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا لیں۔ سارا نے جلدی سے جوتے پہنے اور گھر سے باغ کی جانب کٹورا لے کر چل دی۔ اگرچہ یہ باغ سارا کے گھر کے بالکل سامنے تھا، لیکن اس سخت چلچلاتی گرمی میں 2 قدم چلنا بھی مشکل تھا۔ اس کو گرمی سے بہت پسینہ آنے لگا۔ جب وہ پانی کا کٹورا باغ میں رکھ کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، تب اس نے دیکھا کہ اتنی گرمی میں بھی چیونٹیوں کی ایک پوری فوج لائن سے باغ کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف آنا جانا کر رہی ہے، اور زمین پر گھاس سے جگہ جگہ چیونٹیوں نے مٹی باہر نکالنا شروع کر دی ہے۔ سارا کو باغ میں چیونٹیوں کا یوں جگہ جگہ سوراخ کرنا پسند نہ آیا۔ اسے لگا کہ یہ چیونٹیاں سارے باغ میں پھیل کر باغ کی گھاس کو خراب کر رہی ہیں۔ اس نے اپنا پیر چیونٹیوں کی قطار پر رکھا اور اپنے جوتے سے مٹی برابر کرتے ہوئے ان سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ ایسا کر ہی رہی تھی کہ اچانک بہت ساری چیونٹیاں غصے میں اس کے پیر پر چڑھنے اور جوتے میں گھسنے لگیں۔ جب سارا کو جوتے کے اندر چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں تو وہ پاؤں پٹکتے ہوئے گھر کی جانب دوڑی۔ اتنی دیر میں 1-2 چیونٹیوں نے اس کے پاؤں پر کاٹنے کی بھی کوشش کی۔ سارا زور زور سے اپنی امی کو پکارنے لگی، امی، یہ چیونٹیاں مجھے کاٹ رہی ہیں۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی امی کو آواز لگائی اور درد سے چلاتے ہوئے ایک جوتا پاؤں سے اتار کر پھینکا اور دوسرا پہنے پہنے بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ سارا کی امی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور تقریباً دوڑتے ہوئے سارا کے پاس آ کر اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، تم تو باغ میں پانی رکھنے گئی تھی، پھر یہ چیونٹیاں کہاں سے ساتھ لے آئیں؟ امی، میں نے چیونٹیوں کی لمبی قطار کو پاؤں سے توڑنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ باغ میں گھاس پر جگہ جگہ سوراخ کر کے مٹی باہر پھینک رہی تھیں اور باغ کی خوبصورتی کو خراب کر رہی تھیں۔ سارا نے اپنا پیر کھجلاتے ہوئے کہا، ارے نہیں سارا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ چیونٹیاں باغ خراب کر رہی ہیں۔ یہ بھی قدرت نے پیدا کی ہیں اور ان کی موجودگی بھی اس باغ کا ایک حصہ ہی ہے۔ چونکہ یہ بارش اور سردی میں زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے یہ صرف گرمیوں کے موسم میں زمین کے اندر سے باہر نکلتی ہیں اور اپنا رزق تلاش کر کے زیر زمین اپنے گھروں میں لے جاتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں بہت محنتی ہوتی ہیں، اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن کا دانہ اپنے سر پر اٹھا کر بہت محنت سے اپنے گھر لے جا سکتی ہیں۔ یہ نہایت محنتی اور متحد جاندار ہیں، تمہیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بلا وجہ تم کسی بھی جاندار کو پریشان کرو گی تو وہ پلٹ کر ایسا ہی غصہ دکھائے گا جیسا ان چیونٹیوں نے کیا۔ سارا کی امی نے سارا کو غسل خانے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا، امی، اللہ تعالیٰ نے چیونٹیاں کیوں بنائی ہیں؟ نہ تو یہ خوبصورت ہیں اور نہ کارآمد، بلکہ الٹا انسانوں اور جانوروں کو کاٹتی ہیں۔ سبھی ان سے بچنا چاہتے ہیں اور ان سے اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی یہ زمین کے اندر گھر بنا لیتی ہیں۔ سارا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ چیونٹیوں کے کاٹنے سے اس کے پیر میں جلن ہو رہی تھی اور پاؤں کا انگوٹھا بھی سرخ ہو گیا تھا۔ امی نے سارا کے پاؤں دھلاتے ہوئے سمجھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی۔ چیونٹیوں کے بھی قدرت نے فائدے رکھے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس چھوٹی سی مخلوق سے متحد، منظم اور محنت کا سبق سیکھے۔ یہ ننھی سی مخلوق ایک ہاتھی کو بھی زمین پہ گرا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیونٹیاں کتنی دلچسپ مخلوق ہیں؟
سارا کو چیونٹیوں کے اہم اور طاقتور مخلوق ہونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین ہو گئی۔ جب سارا کی امی اس کے پاؤں پر چیونٹیوں کے کاٹنے کی جگہ پر مرہم لگا رہی تھیں تو اس نے تجسس سے اپنی امی سے کہا، امی، آپ مجھے بتائیے کچھ ان ننھی منھی طاقتور مخلوق کے بارے میں۔ یہ چھوٹی سی چیونٹی ہاتھی کو کیسے گرا سکتی ہے؟ سارا کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج رات کو میں تمہیں چیونٹیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ میرے پاس ایک چیونٹیوں پر تصویری کتاب بھی ہے، اس میں سے تمہیں کچھ پڑھ کر سناؤں گی اور تصویریں بھی دکھاؤں گی۔ ابھی تم اپنے بستر پہ بیٹھ کر اپنی کلر بک میں تصویریں بناؤ اور رنگ بھرو، تب تک میں کچھ گھر کے کام کر لوں۔ اس روز دن بھر سارا چیونٹیوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات کو کھانے اور دانت مانجنے کے بعد جب وہ بستر پہ سونے کے لیے لیٹی تو اس نے اپنی امی کو یاد دلایا کہ آج انہیں چیونٹی کی کہانی سنانی ہے۔ سارا کی امی نے پہلے سارا کے پاؤں میں چیونٹی کے کاٹنے کا نشان دیکھا جو مرہم لگانے سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے بتایا کہ چیونٹیاں کبھی کبھی بہت خطرناک طریقے سے کاٹ لیتی ہیں اور ان کے کاٹنے پر انسان کئی دن تک سوجن اور جلن محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا اور طاقتور ہاتھی اپنی نازک سونڈ پر چیونٹی کے کاٹنے سے بہت ڈرتا ہے۔ وہ اس تکلیف کو بالکل برداشت نہیں کر پاتا اور کبھی کبھی تو درد سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سارا کا تجسس بڑھ گیا تھا۔ وہ چیونٹیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔ سارا کی امی نے جانوروں اور حشرات پر ایک کتابوں کی الماری سے نکالی اور کچھ ورق پلٹنے کے بعد سارا کو بتایا کہ یہ ننھی منھی چیونٹیاں بہت عرصے سے سائنسدانوں کے لیے دلچسپ رہی ہیں، کیونکہ یہ منی سی چیونٹیاں زمین کے اندر انسانوں کی طرح اپنا پورا ایک شہر بسا کر نہایت منظم طریقے سے رہتی ہیں، اور یہ تمام چیونٹیاں اپنے کام مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیتی ہیں۔ قدرت نے چیونٹیوں کو کئی درجے میں بھی تقسیم کیا ہوا ہے اور ہر چیونٹی اپنی ذمہ داری اپنے درجے کے مطابق ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ زمین کے نیچے بسے چیونٹیوں کے شہر میں ہر چیونٹی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ان میں کچھ مزدور چیونٹیاں ہوتی ہیں جن کا کام زمین کے اندر گھر بنانا اور گرمیوں میں مٹی باہر نکال کر دوسری چیونٹیوں کے لیے راستہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ محافظ چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں جو زمین کے نیچے ملکہ چیونٹی اور اس کے انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ کچھ چیونٹیاں کھانا جمع کر کے ذخیرہ کرتی ہیں اور کچھ چیونٹیاں خاص طور پر دیگر حشرات اور جانوروں سے لڑنے اور گھر کو بچانے کی تربیت پاتی ہیں۔ یہ ساری چیونٹیاں رنگ اور سائز میں پہچانی جاتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں آپس میں بات چیت بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو ان کی خوشبو سے پہچانتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا میں چیونٹیوں کی اقسام کی تعداد 12,000 کے قریب ہے۔ یہ ساری اقسام علاقے کے موسم اور زمین کی سختی اور نرمی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ مختلف اقسام کی ان چیونٹیوں میں 3 اہم قسم کی چیونٹیاں انسانوں کی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، جو تقریباً ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر شہد والی چیونٹیاں ہیں، جن کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ چیونٹیوں کی ایک انوکھی قسم ہے۔ ان قسم کی چیونٹیوں کے پیٹ میں شہد ہوتا ہے۔ یہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں ہی رہتی ہیں۔ یہ زمین کے نیچے اپنی خوراک دوسری ان چیونٹیوں سے حاصل کرتی ہیں، جو چیونٹیاں پھولوں کا رس چوس کر آتی ہیں اور بل میں فضلہ خارج کرتی ہیں۔ شہد والی چیونٹیاں اس فضلے کو چوس لیتی ہیں، جس سے شہد بنتا ہے۔ یہ شہد بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ان شہد والی چیونٹیوں کی جسامت انگور کی طرح ہوتی ہے۔ یہ زمین کے نیچے یہ دوسرے حملہ آور کیڑوں سے خود کو محفوظ رکھتی ہیں، لیکن زمین کے نیچے گہرائی میں نمی والا ماحول ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ چیونٹیاں خود اس ماحول سے بچنے کے لیے یہ اپنے خاص جسم سے ایک جراثیم کش مادہ خارج کرتی ہیں اور اس مادے کو وہ اپنے جسم پر چاروں طرف لگاتی رہتی ہیں۔ اس مادے سے وہ نمی والے ماحول سے زمین کے اندر محفوظ رہتی ہیں۔ ان چیونٹیوں سے دوسری چیونٹیاں بھی شہد حاصل کرتی ہیں۔ دوسری چیونٹیوں کا شہد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے خاص اینٹینا سے شہد والی چیونٹی کے اینٹینے کو تھپتھپاتی ہے، جس سے شہد والی چیونٹی اپنا منہ کھول دیتی ہے اور یہ شہد حاصل کرتی ہیں۔ شہد کی لینے اور دینے کے سلسلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ایک خاص والو ہوتا ہے جس میں وہ اضافی شہد ڈال دیتی ہیں اور ان کا نکلا ہوا شہد ضائع نہیں ہوتا۔ ان چیونٹیوں کی عمر چند ماہ ہی ہوتی ہے۔ ایسی چیونٹیوں کا شہد بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، لیکن یہ انسانوں کی بہت سی مہلک بیماریوں کی دوائیں بنانے میں کام آتا ہے۔